أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهل ترى لهم من باقية کیا تمہیں نظر آتا ہے ان کا کوئی فرد جو باقی ہو؟ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے دشمنان دین کفار اور مشرکین کا جو حشر ہوا ان کو اللہ تبارک و تعالی نے جو دنیا میں سزا دی اس کا ذکر ہو رہا ہے اہل مکہ سے۔ اس آیہ کریمہ میں پچھلی آیت میں قوم عاد اور قوم سمود کا ذکر ہوا کہ انہوں نے نافرمانی کی، انبیاء علیہ السلام کی گستاخیاں کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر اپنا قہر نازل فرمایا، عذاب آ گیا۔ اب اہل مکہ سے یہ بات کی جا رہی ہے، حل تری لہم من باقیۃ، کیا ان کا کوئی جن کا ذکر کیا ہے ہم نے، ان کا کوئی فرد آج تمہیں نظر آتا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ ان کی نسلوں کو ہم نے ختم کر دیا، ٹوٹلی طور پر علاقے میں عذاب آیا تو تہس نہس کر کے رکھ دیا، ایک فرد بھی زندہ نہیں بچا ان قوموں میں سے۔ بتانے کا مقصد ہے کہ ہم ایسا بھی کرتے ہیں۔ وجاء فرعون ومن قبلہ فالمؤتفقات بالخاطئہ، اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں کہ پھر فرعون آیا اور فرعون سے بھی پہلے الٹائی جانے والی بستیوں کے باشندوں نے غلطی کا ارتکاب کیا تھا، یعنی فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گستاخی کی، آپ کی بات نہیں مانی، اور ان سے پہلے بھی وہ جن کی بستیوں کو ہم نے الٹایا تھا ان سب کا کیا حال تھا۔ اور کئی جگہ پہ آیا ہے مشرکین مکہ سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ سب لوگ تم سے زیادہ طاقتور تھے، بڑے خوشحال بھی تھے، بڑے امیر بھی تھے، افرادی مالی ہر طرح کی قوت تم سے زیادہ تھی، تو پھر دیکھو ہم نے ان کا حشر کیا کیا۔ فرعون بھی بڑا بادشاہ تھا، تو جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو غرق کیا وہاں اس کی کوئی طاقت کام نہیں آ سکتی تھی، پانی میں ڈبو کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو غرق کر دیا۔ تو مطلب سارے کا ساری لمبی گفتگو کا مطلب یہ ہے کہ جو نافرمان ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ کا پھر کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ فَعَصَوْا رَسُولَ رَبِّهِمْ، تو انہوں نے نافرمانی کی اپنے رب کے رسولوں کی۔ نافرمانی رب ہی کی ہوتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اس کا دستور یہ ہے کہ یہ لوگ مشرک تو ہوتے ہیں، بڑا لمبا عرصہ گزرتا ہے ان کو شرک کرتے ہوئے، کفر میں اور شرک میں بڑا لمبا عرصہ گزرتا ہے، لیکن عذاب نہیں آتا ان پر۔ اللہ تبارک و تعالی جب کوئی نبی بھیجتا ہے اور یہ نبی سے بدتمیزی کرتے ہیں تو ان پر عذاب آ جاتا ہے۔ کسی قوم پر بھی نبی کے آنے سے پہلے عذاب نہیں، صرف شرک پر اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عذاب نہیں دیا۔ یہ اس کا قانون ہے کہ وہ مہلت دیتا ہے بندے کو اور پھر انتظامات فرماتا ہے اپنے انبیاء کے ذریعے، جب ان کو بھی نہیں مانتے، نبیوں کی جب بے ادبی کرتے ہیں تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ آ جاتی۔
تو پھر فرمایا فاخذہم اخذۃ الرابیہ، انہوں نے رسولوں کی بے ادبی کی، نافرمانی کی رسولوں کی، تو پھر ان کو پکڑ لیا گیا سختی کے ساتھ۔ اخذۃ الرابیہ، انہیں پھر سختی سے پکڑ لیا۔ انا لما طغى الماء حملناکم فی الجاری، جب پانی حد سے بڑھا تو ہم نے تمہیں سوار کیا، کشتی میں سوار کر دیا تم۔ لنجعل لکم تذکرۃ، تاکہ ہم بنا دیں اس واقعہ کو تمہارے لیے یادگار۔ متاعہا اذن واعیہ، اور محفوظ رکھیں انہیں یاد رکھنے والے کان۔ اس آیہ کریمہ میں حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہو رہا ہے۔ پہلی قوموں کا ذکر یہ ہوا ہے کہ اللہ پاک نے ان کو تباہ و برباد کر دیا، قوم عاد ثمود وغیرہ کو۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہے کہ قوم نوح کا جو ہے نا عذاب وہ سیلاب تھا۔ انا لما طغى الماء، جب سیلاب حد سے گزر گیا۔ حد سے گزرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ کو اس پانی نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا، اور بہت اونچا چلا گیا، بہت اوپر چلا گیا تھا، یعنی ہر چیز کے اوپر یہ پانی غالب آ گیا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہے اہل مکہ کہ وہ تمہارے آباء و اجداد ہی تھے جن کو ہم نے بچایا۔ کیوں بچایا؟ وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ہو گئے تھے۔ اللہ پاک نے نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دے دیا، تو فرمایا جو تیرے ساتھ ہو جائیں گے وہ بچ جائیں گے۔ جو تیرے ساتھ، دیکھو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کا واقعہ آتا ہے، آپ نے فرمایا تو بھی میرے ساتھ آ جا ورنہ غرق ہو جائے گا۔ اس نے کہا نہیں غرق ہوتا، اتنے اونچے لمبے پہاڑ ہیں، میں بچ جاؤں گا ان پہاڑوں کے اوپر چڑھ کے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ آج تجھے اللہ کے قہر و غضب سے تیرے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے کہ تو اللہ کے نبی کا سہارا لے لے، کشتی میں آ جا، میرے ساتھ ہو جا، آج اسی صورت میں بچ سکے گا، کوئی پہاڑ تجھے نہیں بچا سکتا۔ تو اس کو سمجھ آئی، وحال بینہم الموج وکان من المغرقین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر ایک موج، پانی کی ایک لہر آئی، اس کو دبوچ لیا اور وہ پانی میں غرق ہو گیا۔ تو بچنے کا جو ذریعہ ہے وہ انبیاء کی محبت، انبیاء کا ادب اور ان کی اتباع ہی صورت ہے ہمیشہ قوموں کے لیے، بچنے کی صرف یہی صورت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ تمہارے آباء و اجداد جو نوح علیہ السلام کی قوم سے تھے، جو اس کے ساتھ لگ گئے، نبی کے ساتھ، ان کو ہم نے کشتی پہ سوار کر دیا اور ان کو ہم نے بچا لیا۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا نا کہ میری آل کی مثال کشتی نوح کی طرح ہے، جو اس کشتی میں سوار ہو گئے وہ بھی بچ گئے، اور جو میری آل سے محبت کرے گا وہ بھی بچ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق۔